ایک کسان کے 4 بیٹے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی کو پرکھنے میں یہ جلد بازی نہ کرے، لہٰذا اس بات کو سمجھانے کے لیے اپنے بیٹے کو ایک سفر پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا اور دور دراز علاقے میں ناسپاتی کا ایک درخت دیکھنے کے لیے بھیجا کہ ایک وقت میں ایک بیٹے کو سفر پہ بھیجا کہ جاؤ اور اس درخت کو دیکھ کر آؤ۔ باری باری سب کا سفر شروع ہوا۔ پہلا بیٹا سردی کے موسم میں گیا، دوسرا بہار میں، تیسرا گرمی کے موسم میں اور سب سے چھوٹا بیٹا خزاں کے موسم میں گیا۔ جب سب بیٹے اپنا اپنا سفر ختم کر کے واپس لوٹ آئے تو اس آدمی نے اپنے چاروں بیٹے کو ایک ساتھ طلب کیا اور سب سے ان کی سفر کی الگ الگ تفصیل کے بارے میں پوچھا۔ پہلا بیٹا جو جاڑے کے موسم میں اس درخت کو دیکھنے گیا تھا، اس نے کہا کہ وہ درخت بہت بدصورت اور جھکا ہوا اور ٹیڑھا سا تھا۔ دوسرے نے کہا نہیں، وہ درخت تو بہت ہرا بھرا تھا، ہرے بھرے پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تیسرے بیٹے نے ان دونوں سے اختلاف کیا اور کہا وہ درخت تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی مہک دور دور تک آ رہی تھی اور یہ کہ اس سے حسین منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سب سے چھوٹے بیٹے نے اپنے سب بڑے بھائیوں سے اختلاف ظاہر کیا اور کہا وہ ناسپاتی کا درخت تو پھلوں سے لدا ہوا تھا اور پھلوں کے بوجھ سے وہ درخت زمین میں لگا ہوا زندگی سے بھرپور نظر آ رہا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد اس آدمی نے مسکرا کر اپنے چاروں بیٹوں کی جانب دیکھا اور کہا کہ تم چاروں میں سے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا، سب اپنی اپنی جگہ پہ درست ہے۔ بیٹا باپ کی بات سنتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چاروں ہم اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو سکتے ہیں؟ باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تم کسی بھی درخت کو یا شخص کو صرف ایک موسم یا ایک حالت میں دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے۔ کسی فرد کو جانچنے کے لیے یا کسی چیز کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے مزید وقت کی درکار ہوتا ہے۔ انسان کبھی اس کیفیت میں ہوتا ہے تو کبھی کسی اور کیفیت میں ہوتا ہے۔ اگر درخت کو تم نے جاڑے کے موسم میں دیکھا تو تمہیں بے رونق نظر آیا، اس کے پتے گرے ہوئے نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر کبھی پھول یا پھل نہیں آئیں گے۔ اسی طرح کسی شخص کو تم لوگ غصے کی حالت میں دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ برا ہی ہوگا، وہ اچھا نہیں ہے۔ کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک اچھی طرح سے کسی کو جانچ نہ لو، کسی کی اچھی طرح سے پڑتال نہ کر لو۔ کسی کو اسی وقت سمجھا یا پرکھا جا سکتا ہے جب یہ تمام موسم گزر جائے۔ اگر تم سردی کے موسم میں ہی اندازہ لگا کر نتیجہ حاصل کر لو گے تو گرمی کی ہریالی، بہار کی خوبصورتی اور بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہونے سے رہ جاؤ گے۔ صرف ایک دکھ اور پریشانی کے لیے اپنی زندگی کی باقی خوشیوں کو داؤ پر مت لگاؤ۔ زندگی کے ایک برے موسم کو بنیاد بنا کر باقی زندگی کو مت پرکھو۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یقیناً سبق آموز ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔